آپ کی جو اسپیچ ہے موسٹ پولیٹیکلی اور اکنامیکل بیس پہ بہت زیادہ کمپریہنسو ہے. دیکھیں، آپ نے کہا 2013 میں چائنا نے بڑی اپرچونٹی ہمیں دی کہ ریہیبلیٹیٹ کر لیں ریلوے کو، یہ وہ، اور ہم نے اپرچونٹی لاس کی. میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا آپ کو معذرت کے ساتھ ساتھ کہ میرے پاس دو ایگزامپلز ہیں. جو ہم ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا اب کسی کے لیے، تو ہم کسی جوگے نہیں رہتے. میرے پاس ایک ایگزامپل ہے. 1975 میں ساؤتھ کوریا نے ایک اسٹیل مل بنانی تھی، اور اسٹیل مل کے انہوں نے ورلڈ بینک کو کہا ہمیں لون دو. ورلڈ بینک کے لوگ جو تھے وہ پہنچ کے ممبر، جو ایس او پی بنتا ہے پروجیکٹ کو فیزیبلٹی دیکھنے کے لیے. تو جب پروجیکٹ کو فیزیبلٹی بنائی گئی، دیکھی گئی، ورلڈ بینک نے بندہ کہا یہ فیزیبل پروجیکٹ ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی لون نہیں دینا. چلے گئے. ساؤتھ کوریا کے لوگوں نے اسٹیل مل بنا لی. 20 سال کے بعد وہ دنیا کی سیکنڈ اسٹیل مل تھی. جب یہ باتیں بڑھتی گئی دنیا میں، تو ورلڈ بینک کے بندے دوبارہ گئے ساؤتھ کوریا میں اس اسٹیل مل کا وزٹ کرنے کے لیے کہ ہماری رپورٹ میں کیا خرابی تھی. اور انہوں نے اس رپورٹ میں وہی چیزیں تھی، فیزیبل نہیں تھا پروجیکٹ. انہوں نے کہا تھا ایک فیکٹر ہم نے اگنور کر دیا، باقی سارے وہی فیکٹر تھے جو فیزیبل نہیں تھے، پروجیکٹ فیزیبل نہیں تھا. ایک فیکٹر جو اگنور کیا گیا، وہ کہا ساؤتھ کورین میں سیلف کانفیڈنس ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ ابھی بھی ہے، آپ ویب سائٹ میں جائیں اور دیکھ لیں. دوسری میرے پاس جو آپ کی بات سے یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں بھی بشیر صاحب ہے سیلانی ٹرسٹ ویلفیئر کے، انہوں نے میرے ساتھ ڈسکشنز کی اور انہوں نے کراچی میں آئی ٹی یونیورسٹی بنائی. جب بھی آپ نے بتایا کہ وہ آئی ٹی کے بچے آئے آپ کے پاس، اور وہاں پہ وہ آئی ٹی یونیورسٹی پڑھنے کے بعد وہ گھر میں بیٹھ کے پیسے کما رہے ہیں، ڈالرز پاؤنڈس. اور وہ لاہور میں بھی آئی ٹی یونیورسٹی بنا رہے ہیں، وہ اسی سسٹم کا پارٹ ہے. ہی از ون آف آور دا روبسٹ سوسائٹی. اسی طرح فیصل آباد میں آئی ٹی آف پنڈی میں بھی بنا رہے ہیں. اور ان کا ویژن کیا ہے؟ ان کا ویژن یہ ہے میں نے پاکستان کے سارے قرضے اتار دینے. تو سر یہ بات یہ ہے کہ دوسرا تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ آپ نے کہا 70 کے بعد سارے ادارے تباہ ہو گئے، تو پھر 70 کے بعد ہم نے اٹامک ایکسپلوژن بھی کیا، ہمارا اٹامک میزائل ٹیکنالوجی بڑھی، ہمارے سب چیزیں اس طرح تو. اصل بات یہ نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے ہم 3 ممبرس کو کہہ دیں وہ نہیں تو سب کچھ غلط ہے. اصل میں نیچے ہزاروں لوگ ہیں، ان کے اندر کانفیڈنس کے ورک کی ایمانداری، آنیسٹی. ہم رشیا میں ہوتے تو ہم بڑے فخر سے کہتے تھے ہم نے الیکٹرک ٹرین چلا دی جی لاہور سے وہ خانے وال تک. ہم بڑے فخر سے کہتے تھے وی آر دا بگیسٹ کنٹری ان دا اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں. تو یہ چیزیں جب ہم کہتے ہیں، ہم اپنے لیول پہ جب سوچتے ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں جی انہی کا فالٹ ہے. لیکن اپنے پاس ہمارے بھی ڈپارٹمنٹ، میں بھی اپنا ہیڈ رہا ہوں، 2-3 ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ رہا ہوں، لیکن میں بھی اسی کہوں کہ باقی چیزیں خراب ہیں تو میں بھی نہ ٹھیک کروں. اپنے طے کرنا پڑتا ہے. اور دس وی ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی انڈیویجول لیولس، ایون ان یور کلی، ان یور ریلوے اسٹیشن. ایوری باڈی ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی. نتھنگ ٹو ڈو فار ادرس. ادر بلیم کلچر تو ہے ہی ہماری سوسائٹی، وہ خراب، وہ خراب، وہ خراب، بیوروکریسی میں خرابی ہے، فلانی میں خرابی ہے. لیکن اپنے طور پہ تو انڈیپینڈنٹ آپ کے ڈپارٹمنٹ انجینئرز ہیں، بڑے بڑے آپ کے ڈی ایس ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان کو بھی تو چاہیے نا ایمانداری سے کام کریں. جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایمانداری سے کام کرنا چاہیے. دوسرا، اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے دوسرے ملکوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. جو چائنا کے حوالے سے بات کی گئی کہ چائنا پاکستان کا دوست ملک ہے، اور چائنا نے پاکستان کی بڑے مشکل حالات میں کافی مدد کی ہے. تو اگر ہمارا ایک فرینڈلی کلیبوریشن ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے پوسٹ ورلڈ وار 2 میں یورپ مکمل طور پہ تباہ ہو گیا تھا، تو ان کو مارشل پلان کے تحت امریکیوں نے کھڑے ہونے میں مدد فراہم کی. وہ مدد فراہم کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، صرف آپ اس مدد کو لے کے اپنے لیے اپنے ملکوں میں سینٹر آف ایکسیلنس کریٹ کر سکیں. دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ انڈیویجول رسپانسبلٹی، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ سٹیزنز کو رسپانسبل ہونا چاہیے، سٹیزنز کو ڈسپلنڈ ہونا چاہیے، سٹیزنز کو اپنے فیلو سٹیزنز کے ساتھ اور ملک کے ساتھ لائل ہونا چاہیے. لیکن ملک کی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ذمہ داری سٹیزنز کی نہیں ہے، وہ ان لوگوں کی ہے جو ریاست کے اختیار پہ ہوتے ہیں، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ آپ ہوں، چاہے کوئی تیسرا شخص ہو. تو وہاں پہ سٹیزنز کو بلیم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تیسری چیز جو آپ نے کہی کہ ہم نے اٹامک ویپن بھی بنایا یا ہم نے میزائل ٹیکنالوجی میں بھی ڈیولپمنٹ کی، تو
تو یہ اس چیز کی عکاس ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو پرائرٹائز کریں اور اس کی طرف اپنے ریسورسز اور انرجیز لگا دیں تو ہم کسی چیز میں ایکسیلنس اچیو کر سکتے ہیں. یہ اس بات کو انڈورس کرتا ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ کی پرائرٹی تھی کہ ہم نے اپنے جغرافیے کو سیکیورٹی کے ساتھ لنک کیا ہے, اور جب ہم نے سیکیورٹی کے ساتھ لنک کیا ہے تو اس سے ریلیٹڈ سیکٹر میں ہم نے جب چاہا ہمیں کامیابی ملی. ہم نے اپنے جغرافیے کو معیشت کے ساتھ لنک ہی نہیں کیا, تو وہاں پہ ہم نے نہ اس طرح کی ایفرٹ کی نہ اس طرح کے وسائل دیے, اس لیے ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملے معاشی میدان میں جو ہمیں ملنے چاہیے تھے. اس وقت جس سچویشن میں ہم جا چکے ہیں 21ویں صدی میں, جب ہم 24-25 کروڑ کا ملک بن چکے ہیں اور ہمارے ارد گرد دوسرے ممالک ترقی کر رہے ہیں اور ہمارے اپنے لوگ جو ہے وہ ڈس ایلوژنمنٹ کا شکار ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کو دوبارہ سے ریکیلیبریٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمیں سیکیورٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہم اتنے انسیکیور ہیں کیوں, اور سیکیورٹی پہ اتنا خرچ کرنے کے باوجود بھی پاکستان میں ہمارے اپنے شہری محفوظ نہیں ہیں, فورن انویسٹر محفوظ نہیں ہیں, ہمارے دوست ممالک کے لوگ جو ادھر کام کرتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. تو ہمیں اپنی پالیسی کو دوبارہ سے ری ایویلویٹ کرنا چاہیے, ریکیلیبریٹ کرنا چاہیے اور اس کو اپنے مفاد کے تابع کرنا چاہیے, وہ مفاد جو میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ہے. ہم نے چند ہزار یا چند لاکھ لوگوں کے مفاد کو پاکستان کا مفاد ہم نہیں سمجھ سکتے. پاکستان کا مفاد وہی ہوگا جس میں 24 کروڑ کے 24 کروڑ سٹیک ہولڈر ہوں. چھوٹی سی مثال سے واضح کروں گا کہ میری عمر بھی تقریباً 48-49 سال ہو چکی ہے, تو میری پیدائش سے پہلے لاہور میں جو آبادیاں کچی تھیں وہ آج بھی کچی ہیں, لیکن واگا بارڈر تک لاہور جو ہے نا وہ پوش ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کنورٹ ہو چکا ہے. تو کیا ان کچی آبادیوں میں رہنے والے پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کو اپنے وسائل ان کچی آبادیوں کو پکی آبادیوں میں کنورٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے؟ کیا وہ پاکستان کے سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں؟ تو ہم وہ ملک جس نے ایٹم بم بنا لیا, جس نے میزائل ٹیکنالوجی بنا لی, وہ لاہور کے وسط میں آج بھی کچی آبادی کیوں لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ تو یہ میری گزارشات یہ ہیں کہ یہ وہ جو ڈیکے ہے جو 1971 کے بعد آپ کے انسٹیٹیوشنز میں آیا ہے, اور جن انسٹیٹیوشنز میں ہم نے کوشش کی ان میں ہم نے ترقی کی, بہتری کی, جن میں ہم نے کوشش نہیں کی ان میں ہم بہتری اچیو نہیں کر سکے. تو ہماری جو پالیسی ہے وہ ہمیں سوشل اور اکنامک بینیفٹ کی طرف, جو سٹیزنز کے بینیفٹس ہیں, عام شہری کے بینیفٹس ہیں, ان کی طرف دوبارہ سے اس کا ٹریگر کر کے اس ملک کو ایک خوشحال ملک بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم میں سے ہماری ایوریج ایج 66 ہے, تو ہو سکتا ہے ہم بھی ڈیکیڈ 1.5 کے بعد نہ ہوں, تو جب کبھی حضرت قائد اعظم کے سامنے جائیں, علامہ اقبال کے سامنے جائیں, تو تھوڑا سا کوئی جو ہے نا اپنا سر اونچا کر سکیں, سر جھکائیں نا. السلام علیکم. میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا جو میری کچھ اس میں ذاتی انٹرسٹ بھی ہے. میں چائنا اور ایران اور مڈل ایسٹ کے بہت سے ملکوں میں بہت ریسنٹلی ابھی ہو کر آیا ہوں. چائنیز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک اکنامک ویکیوم ہے اور کسی وقت بھی یہ اٹریکٹ کر سکتا ہے ساری دنیا کی توجہ کو, اور ان کے پاس ایک پلان ہے کہ وہ حویلیاں کو کاش گڑھ سے لنک کرنا چاہتے ہیں ریلوے سے, اور دوسرا پلان ان کا ہے کہ وہ میٹر گیج کی لائن جو ہے وہ واخان کاریڈور کے تھرو پشاور تک لانا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے انسائڈ سٹوری چاہتا ہوں, تاکہ کیونکہ ایران میں بھی میٹر گیج ہے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان وہ جو آپ نے برج کی ایک بات کی تھی کسی دن ہم دیکھ سکیں, یا ہمارے بعد آنے والے لوگوں میں, اور آپٹمسٹک ہونا چاہیے. واقعی اگر پاکستان ایک ویکیوم کریٹ کر رہا ہے اکنامکلی, تو ہو سکتا ہے یہ خوش آئند ہو ہمارے لیے, بعد میں یہ چیز ٹھیک بھی ہو جائے. بڑی مہربانی سر, بہت شکریہ. اور دوسرا یہ کہ آپ اسٹوڈنٹ نہیں, ماشاءاللہ آپ اپنے جو آپ نے بات کی ہے, آپ تو یہ اساتذہ والی گفتگو ہے جو آپ نے کی ہے, اور لکیلی میں اس جو ہے نا پروسیس کا حصہ رہا ہوں جس میں حویلیوں کو ایک
پیوٹ پوائنٹ کے طور پہ جو ہے نا وہ بنایا گیا تھا. اور جب ML1 تیار ہو رہی تھی تو میرا چونکہ یہ ریجنل کنیکٹیوٹی اور ٹرانسپورٹ ڈیولپمنٹ اور پاکستان کا فیوچر یہ ایک انٹرسٹ ہے, ایک پیشن ہے. میں نے ابھی 2 سال بعد ریٹائرمنٹ لے لینی اور میں نے سر سے کہا ہے کہ میں نے اپنی اگلی زندگی جو ہے نا پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنی ہے انشاءاللہ. ہمیں نہ مٹیریل پرسوٹس کی کوئی خواہش ہے, نہ ہم نے کوئی بڑا مکان بنانا ہے, نہ ہمیں کوئی بڑی گاڑی کی کوئی خواہش ہے. ہم جیسے بھی ہیں انشاءاللہ اس ملک کے لیے جب تک زندہ ہیں کام کریں گے, اور جو خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا اس خواب کو تکمیل کرنے کے جس حد تک ہم اپنی زندگی میں قریب لے کے جانا چاہیں لے کے جا سکیں گے. وہان کوریڈور کے حوالے سے بھی آپ کی بات کریکٹ ہے. اگین اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر لنکڈ ود سم ون جو انسائڈر ہیں چائنا والی سائڈ سے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے باقاعدہ کام کیا ہوا ہے. اور جو میٹر گیج کی ہے یہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے. جب آپ پہاڑی علاقوں میں اور ان علاقوں میں جہاں پہ زمین کا راستہ تنگ ہو تو آپ میٹر گیج کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. جہاں پہ تھوڑی زیادہ سپیس اویلیبل ہو ٹیرین کے لحاظ سے وہاں پہ آپ اسٹینڈرڈ گیج سے کرتے ہیں. جہاں پہ آپ کے پاس کھلا علاقہ ہو اور بہترین بالکل میدانی علاقہ ہو جیسے انڈیا پاکستان ہے موسٹلی پنجاب اور یہ آگے دلی اور یہ, وہاں پہ آپ براڈ گیج کے حوالے سے بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ ریلوے کی ڈیولپمنٹ اس خطے میں بھی دیکھیں تو جہاں پہ ہمیں پاس میدان اویلیبل تھے وہاں پہ ہم نے براڈ گیج کیا. جہاں پہ ہم تھوڑے سے ہلی ٹرین میں آتے تھے وہاں پہ ہم میٹر گیج یا نیرو گیج پہ جاتے تھے. تو چین بھی اس طرح کی ملٹیپل آپشنز کے ساتھ اس خطے میں کرنا چاہتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان ہب ہے. دیکھیں یہ ایک معمولی چیز تو نہیں ہے. دیکھیں روس کے پاس بھی راستہ نہیں ہے, روس والے ابھی بھی آتے ہیں, وہ بھی آپ سے کوریڈور لینا چاہتے ہیں. آپ کے پاس یہ جو گوادر ہے اس کے ساتھ آپ 3 شہر آباد کر سکتے ہیں. وہ تینوں شہر جو ہے نا وہ اس خطے کے سب سے بڑی ٹورسٹ اٹریکشن بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ سب سے بہترین سمندر آپ کے پاس ہے. پھر یہ سب سے بہترین ٹریڈ روٹ ہے. اگر آپ گوادر کو دیکھیں اور چاہ بہار کو دیکھیں, ایرانین, میں خود ایران گیا تھا, ایرانین کہتے ہیں کہ ہم اس کو کمپیٹنگ پورٹ نہیں بنانا چاہتے, ہم ان کو سسٹر پورٹس بنانا چاہتے ہیں. تو کیوں نہیں بناتے, ان کو سسٹر پورٹس کے طور پہ ڈیولپ کریں, ادھر کے جہاز ادھر لگیں, ادھر کے جہاز ادھر لگیں. یہ تو کولیبوریشن اور کوآپریشن کی دنیا ہے جس میں آپ پیرامڈ اس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کی کنورجنس آف انٹرسٹ ہوتی ہے اور ہر بندہ اس میں جو گیم تھیری کی سائنٹیفک اپلیکیشن ہے آج کل. گیم تھیری میں تو آپ لوزر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ گیم تھیری کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہر بندہ جو واک آؤٹ کرتا ہے ٹیبل پر سے اٹھ کے جاتا ہے وہ ونر کے طور پہ جاتا ہے. تو یہ جو ونر, ایوری باڈی از اے ونر, اس طرح کی جو گیم تھیری ہے, یہ چائنیز بڑے سمجھدار لوگ ہیں, 5-6 ہزار کی سویلائزیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کنفیوشس کے جو ہے نا وہ وزڈم کے اوپر کھڑے ہو کے آج کے دور کو دیکھ رہے ہیں اور بڑے ڈیپ لوگ ہیں. تو انہوں نے اس طرح کے میٹرکس ڈیزائن کیے ہوئے ہیں جس میں ہر بندہ ونر کے طور پہ واک آؤٹ کر سکتا ہے. تو ہم اس میں ان کے بڑے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہیں. پاکستانیوں کی بڑی عزت کرتے ہیں, پاکستانیوں کی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, پراسپرس پاکستان کو, سٹیبل پاکستان کو. تو یہ ہمارا ایک کیپٹل ہے, یہ ڈپلومیٹک کیپٹل ہے جس کو ہم نے کیپٹلائز کرنا ہے. اسی طرح سے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں لیکن افغانستان ہمارے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. ہم بھارت تک کا بھی راستہ ہم اسے دیتے ہیں, سمندر تک کا بھی راستہ ہم اسے دیتے ہیں. ہماری ایتھنک ٹائز ہیں ان کے ساتھ, ہماری ریلیجیس ٹائز ہیں ان کے ساتھ. یہ ہمارا سوشل کیپٹل ہے. اس سوشل کیپٹل کو ڈپلومیٹک کیپٹل میں ہم نے کنورٹ کرنا ہے. لیکن اس سوشل کیپٹل کو ڈپلومیٹک کیپٹل میں ہم اسی صورت میں کنورٹ کریں گے اگر ہم اپنے بزرگوں کی وزڈم پہ کھڑے ہوں. ہمارے بزرگ محمد علی جناح تھے, اگر ہم ان کی وزڈم پہ کھڑے ہوں, علامہ اقبال تھے, مولانا ظفر علی خان تھے, باچا خان تھے, یہ سارے لوگ تھے, ان کی وزڈم پہ آپ کھڑے ہو کے اگر آپ آج افغانستان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں تو آپ اس جو آپ کا سوشل کیپٹل ہے اس کو آپ آرام سے ڈپلومیٹک کیپٹل میں کنورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگین جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ کیپٹل بندوق سے کنورٹ نہیں ہوتا اور جو کام پالیسی سے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بندوق بیوقوف لوگ اٹھاتے ہیں. تو ہمیں پالیسی کے ذریعے اس کیپٹل کو کنورٹ کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث, اور اپنے رب کی نعمتوں کا اور اس کے احسانوں کا ذکر کرتے رہا کرو. میرا ایمان ہے کہ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے فیضان سے بنا ہے. اس کو میں, آپ یا ہم میں سے کوئی بھی اس سے بددیانتی کرے گا وہ طبعی موت نہیں مرے گا اور یہ حشر تک یوں ہی قائم دائم رہے گا.
اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ اکثر میں جتنے بھی مقرر آتے ہیں ان کو سنتا ہوں. آپ نے نیبرنگ کنٹری کا بڑا ذکر کیا اور بڑا اپریشیٹ کیا اسے. آپ کے علم میں بھی میں نیبرنگ کنٹری کی کچھ باتیں لانا چاہتا ہوں کہ ہارورڈ سے 135 بچے وہاں ٹریننگ کے لیے آئے, ریسرچ کے لیے آئے. انہوں نے اس پلاننگ اور اسٹریٹجی کہ انڈیا میں جو ہے ریلوے وہ کیسے ڈیولپ ہوئی ہے, کیسے وہاں یہ نظام اتنا ڈیولپمنٹ انہوں نے کر لی ہے. وہاں لالو پرساد جس کو آج بھی پوری انڈین کامیڈی جو ہے اس کو نقل کرتی ہے, اس کے لہجے کو, اس کے اٹھنے کو, اس کے بیٹھنے کو, اس کو ہارورڈ نے اور امریکہ کی 17 یونیورسٹی نے اور کالجوں نے اس کو انوائٹ کیا کہ وہ آئے اور ہمیں لیکچر دے آگے کہ انڈین ریلوے جو ہے اس نے کیسے یہ ترقی کی ہے. کیا ہمارے ہاں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو یہ کر سکیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ فرق آپ نے اس میں فرق ظاہر نہیں کیا کہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے. ان میں ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ نیشنلزم ہے, ان میں پیٹرنزم ہے. ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے. بدقسمتی ہے, ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے. ورنہ اس پی آئی اے کو ایک فوجی نے ہی اوپر لے کے گیا ہے. ایئر مارشل نور خان کا ذکر کرتا ہوں, جس کا آپ نے کہا ہے کہ جی ریلوے کو فوجی جرنیل نے اجاڑ دیا. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایوری باڈی شوڈ میک دا بیسٹ سولوشن with their untiring efforts so the economy of our country should be developed in a better way. آپ نے یہ دیکھا کہ لالو پرساد نے کیا اپنا سلوگن بنایا تھا کہ میں نے انڈین ایئر لائن کو کمپیٹ کرنا ہے, اس سے مقابلہ کرنا ہے, اور اس نے اس مقابلے کو کر کے دکھایا اور انڈین ریلوے کو جو ہے وہ ٹاپ پہ لے کے چلا گیا. آج وہ چوتھے نمبر پر ہے پوری دنیا میں. انڈین جو ہے ریلوے چوتھے نمبر پر ہے. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ آپ مجھے ڈی ایس سے زیادہ جو ہے وہ مجھے لیکچر زیادہ لگے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں اور بہت کچھ بتایا ہے ہمیں بھی مقصد فیضیاب ہوئے ہیں. لیکن خدا رہا آپ بھی کچھ کرے. سارا دیکھیں سیاستدان اس کا ذمہ دار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اتنا ہی ذمہ دار ادارہ بھی ہے. 55 ارب روپیہ آپ نے 22-23 میں جو لاس کیا, اور 35 ارب روپیہ آپ کے ان ویریفائڈ جو ریٹائرڈ پینشنر ہیں وہ لے جاتے ہیں. اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. کوئی خدارہ اپنا بھی احتساب کریں. ہمیں جو آپ یہ بتا رہے ہیں ہمیں سب پتہ ہے, ہمیں سب پتہ ہے. 70 سال عمر ہو گئی ہے, یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والا کہتا ہے اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. ہمیں اپنا احتساب خود کرنا پڑے گا اور اس ملک کو جو ہے آگے لے جانا پڑے گا. اور پاکستان کو جو ہے وہ قائد اعظم کا جو خواب تھا, حضرت علامہ اقبال کا جو خواب تھا, اس کے مطابق اس کو جو ہے تابناک مستقبل اس کا بنانا پڑے گا اور اس کو ترقی دینی پڑے گی. بہت شکریہ. ایک تو یہ جو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے آپ نے جو ایک مثبت رویے کا اظہار کیا وہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے, لیکن ہمیں جو اللہ کی طرف سے ایک اللہ کی منشا ہے اس کو بھی تاریخی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے بڑے لوگ تھے. مثال کے طور پہ میں عباسی سلطنت کی بات کرتا ہوں. اگر میں ان کو دیکھوں تو عباسی سلطنت کے جو لوگ تھے وہ ہم سے زیادہ قابل لوگ تھے, ہم سے زیادہ صاحب کردار تھے اور دنیا میں انہوں نے حکومت کی تھی. لیکن جب انہوں نے اسٹیٹ پالیسی سے انحراف کیا, اپنی پالیٹکس میں غلاظت کو جگہ دی, اپنے اندر نفاق کو جگہ دی اور نااتفاقی کو جگہ دی, تو آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا جو خلیفہ تھا, جو ہمارے لیے تو ایک بہت بڑا فگر ہوتا ہے نا, خلیفہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مقام ہے. اس خلیفہ کو ہلاکو خان نے کارپیٹ میں بند کر کے لپیٹ کے اس کے اوپر گھوڑے چلا دیے تھے. تو یہ اگر ہم یہ سوچیں کہ پاکستان کی حفاظت صرف اللہ نے کرنی ہے تو اللہ تو ہر چیز سے ہماری حفاظت کر سکتا ہے. وہ چاہے تو ہمیں موت ہی نہ آئے, وہ چاہے تو ہمیں جو ہے نا وہ کئی ہزار سال کی زندگی دے دے, وہ چاہے تو ہمیں جو ہے نا وہ دنیا کا سب سے خوشحال اور طاقتور ملک بنا دے. لیکن اس کی ایک سنت ہے, ایک طریقہ کار ہے, ایک میتھڈالوجی ہے. وہ میتھڈالوجی اتنی ڈیٹیلڈ ہے کہ جب وہ کائنات بناتا ہے تو اس میں فزکس اور میتھس کے ایسے ایسے اصول بناتا ہے
کہ انسان جب ان اصولوں کو ڈسکور کرتا ہے، اس لینگویج کو لرن کرتا ہے، اس لینگویج کو ڈی کوڈ کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کمپیوٹر وجود میں آتا ہے، اس کے نتیجے میں ٹیلیسکوپ وجود میں آتی ہے، اس کے نتیجے میں آپ جین کی میپنگ کرتے ہو۔ تو اللہ تو بڑا انٹیلیجنٹ طریقے سے اپنے سائنس چھوڑتا ہے اور ان سائنس کو اس طرح سے پریسیشن کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہے کہ انسانوں میں سے جو بھی اس کو سمجھے گا وہ کائنات کی تسخیر کرے گا۔ ہم دیکھیں 5 فٹ 6 انچ، 5 فٹ 8 انچ، 5 فٹ 10 انچ کے لوگ ہیں، اتنے ہمارے سر ہیں اور اس کے اندر دماغ ہے، لیکن اس دماغ کی بدولت یہ جو کائنات ہے، یہ جو آبزرویبل یونیورس ہے، اس میں 2 ٹریلین گیلیکسیز ہیں، ہم ان کو میپ کر چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ایک چھوٹے سے ٹائنی سے پلانٹ پہ کھڑا، جس کی حیثیت جو ہے نا ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اور اس پہ اتنا چھوٹا سا انسان 2 ٹریلین گیلیکسیز کو میپ کر چکا ہے۔ جس گیلیکسی ملکی وے میں ہم رہتے ہیں، اس میں 4 بلین سٹارز ہیں، جس میں ایک ایوریج سائز کا سٹار سورج ہے، جو اس زمین سے، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ تو انسان اس کائنات کو کیسے سمجھا ہے؟ اللہ کی ان نشانیوں کو ڈی کوڈ کرنے کی وجہ سے، جو اللہ نے فزکس کی صورت میں رکھی ہیں، کیمسٹری کی صورت میں رکھی ہیں، میتھمیٹکس کی صورت میں رکھی ہیں۔ آج اگر ہم پاکستان کو بھی آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں، جو آپ نے انڈیویجول رسپانسبلٹی کی بات کی، وہ یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے طور پہ دنیا کے بہترین انسان بننا ہوگا، دنیا کا روشن خیال ترین انسان بننا ہوگا، دنیا کا عالم ترین انسان بننے کی جدوجہد کرنی ہوگی۔ علم کی تو کوئی لمٹ نہیں، آپ جتنا علم حاصل کرتے ہیں آپ اتنے طالب علم بن جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے دوست نے کہا، ماشاءاللہ عالم آدمی ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو طالب علم کے طور پہ جو ہے نا وہ پریزنٹ کیا۔ تو یہ جو اپروچ انڈیویجول بریلینس کی ہے، اس کو ہمیں رکھنا ہے اپنے کردار میں بھی، اپنی اولاد میں بھی، ان کو بھی ایسے ریز کرنا ہے کہ وہ دنیا کے بہترین انسان بنے۔ لیکن جو ملک کی ڈائریکشن ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے نور خان اور اصغر خان کی بات کی، وہ پاکستان کے لیجنڈز تھے، وہ بہت بہترین انسان تھے، بڑے اعلیٰ کردار کے حامل تھے، اور انہوں نے پاکستان میں انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی ہے۔ یہ اگین اس چیز کی انڈورسمنٹ ہے، جیسے سر نے پہلے کہا کہ یہ بات نہیں ہے ہم کوئی سول ملٹری یا جو ہے نا وہ پختون پنجابی والی بات نہیں ہے، ہم سارے پاکستانی ہیں۔ بات یہ ہے کہ پاکستانیت کتنی ہے، پاکستانیت جس میں بھی ہوگی وہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گا۔ جیسے آپ نے خود کہا کہ نیشنلزم کیا ہے؟ کہ آپ اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ اس کی بہتری کے لیے ذاتی مفاد کو قربان کرتے ہیں۔ تو جو نور خان تھے، جو اصغر خان تھے، یہ جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق تھے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمر مبارک بن، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پہ بہت زیادہ مقدم رکھا ہے۔ اس کے نتیجے ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم ان کی تقلید کریں گے تو ہم دنیا کا عظیم ملک بنیں گے۔ لیکن جن لوگوں کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ لوگ نہیں تھے، انہوں نے قومی مفاد کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے ذاتی مفاد کو مقدم رکھا ہے، انہوں نے قوم کی بھلائی کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پرسنل گریڈ کو مقدم رکھا ہے۔ تو جو ان کے ایکشنز کے نتیجے میں پاکستان میں واقعات رونما ہوئے، وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ پاکستان کے مفاد میں تھے، نہ پاکستان کے شہریوں کے مفاد میں تھے۔ جی السلام علیکم سر، میرا نام میاں شہزیب احمد ہے اور میں اسٹاف نرس ہوں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں، اور میں سر اسٹوڈنٹ بھی ہوں ابھی MPH کا۔ تو سر میرے مہینے کے اندر جو ہے نا وہ 2 چکر لگتے ہیں اسلام آباد میں۔ تو میرا سر جو کوشچن آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے ریلوے سسٹم میں کیا ایسا کیا ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹس کو کوئی بینیفٹ حاصل ہو، یا کوئی اسٹوڈنٹس کے لیے ہاف ٹکٹ رکھی ہے، یا کچھ اس میں کنسیشن آپ نے کی ہو، یا کچھ اس کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے جو بینیفٹس آپ نے کیے ہیں اس کے بارے میں کائنڈلی بتا دیں، کیونکہ میں جب بھی گیا ہوں ہر دفعہ پوچھتا ہوں، لیکن ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ ایسی اپرچونٹی نہیں ہے جو کہ ہم دے سکیں، وہ آگے سے ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے۔ جی بہت شکریہ، یہ آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے مختلف قسم کی مراحت ہیں اور وہ اتنی نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے۔ مثلا جب میں نے سروس جوائن کی تھی تو ہم اسٹوڈنٹس کو کنسیشن واؤچرز باقاعدگی سے ایشو کرتے تھے۔ وہ بعد میں جو ہے نا وہ اس میں پالیسی میں تھوڑی تبدیلی آئی اور اس میں تھوڑی سختی کر دی گئی، کیونکہ وہ مس یوز بھی ہوتا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ کے انسٹیٹیوشن کا کوئی اسٹڈی ٹور ہو،
پنجاب یونیورسٹی ہے یا جو ہے UET ہے یہ لے کے جاتا ہے اور یہ ہمیں انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن اپروچ کرتے ہیں تو اس میں ہم ان کو کنسیشنل واؤچر ابھی بھی ایشو کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہے نا اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے۔ جو پاکستان ریلویز ہے یہ ماشاءاللہ اس کی جو انٹرنشپ ہے اس کی دنیا میں بہت ویلیو ہے۔ ایون اگر آپ ٹرکی اور مڈل ایسٹ کی یونیورسٹیز کی ویب سائٹ میں بھی جائیں گے تو جو ان کی جو کوالیفائڈ انٹرنیز ہیں اس میں پاکستان ریلویز کوالیفائی کرتا ہے۔ تو ہمارے جو بچے انجینئرنگ ڈسپلنز میں ٹرکی میں یا مڈل ایسٹ میں یا ان علاقوں میں پڑھتے ہیں، جب وہ چھٹیوں پہ آتے ہیں تو ادھر ریلویز کے ساتھ انٹرنشپس کرتے ہیں، تو وہ بھی ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ فیسلٹیز ہم ویسے بھی اسٹوڈنٹس کو جو پاکستان میں ابھی آج بھی ہم نے ایک انٹرنشپ اپروو کی ہے، UET کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی، تو ہم ان کو وہ انٹرنشپ اپرچونیٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریلویز میں اگر جو ہے نا مثال کے طور پہ اگر آپ میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ جو ہے نا وہ ڈاکومنٹریز بناتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں، تو ویسے اگر آپ آئیں گے تو کمرشل ریٹس پہ آپ سے اس کی فیس لی جاتی ہے، لیکن اگر آپ طالب علم کی حیثیت سے آئیں گے تو وہ فری آف کاسٹ ہے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہم نے ان کے لیے دی ہوئی ہیں، لیکن وہ جو آپ ایک جو ہے نا جس طرح سے جب میں اسٹوڈنٹ تھا برمنگھم یونیورسٹی میں تو میں ان کا جو ہے نا اربن پاس یوز کرتا تھا، تو اسٹوڈنٹ کے طور پہ جو میرا پاس تھا وہ نارمل پاس کے مقابلے میں میرا خیال ہے کہ 5 یا 10 پاؤنڈ سستا تھا۔ تو اس طرح کی ایک ریگولر فیسلٹی جیسے آپ ریگولر ٹریولر ہیں وہ اس وقت فی الحال اسٹوڈنٹس کے لیے موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہونی چاہیے۔ اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ریلویز کو سٹیزنز کی لائف کے ساتھ ریلیونٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بچے اور بچیاں صبح کالجز جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، وہ ریلویز کے ذریعے سفر کریں، لیکن اس کے لیے جو ریلویز میں کنیکشنز ڈرا کرنے چاہیے تھے، مثلا اگر ہم نے پارٹیشن کے بعد یا ریسنٹلی ہم ریلویز کو پنجاب یونیورسٹی تک ایکسٹینڈ کرتے، ہم ریلویز کو UET سے کنیکٹ کرتے، ہم ریلویز کو ایئرپورٹ سے کنیکٹ کرتے، اس طرح کی اگر ہم جو ہے نا وہ چیزیں تھوڑی تھوڑی انٹرونشنز کرتے تو آج ہم ایک بہت زبردست جو ہے نا وہ اپرچونٹی اسٹوڈنٹ کے لیے کریٹ کر سکتے تھے، لیکن وہ ہم نے انفارچونیٹلی نہیں کی۔ تو اس سینس میں جس سینس میں آپ بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہے اور اس سمت میں کرنے کی ضرورت۔ السلام علیکم سر، میں مدرسے کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور یہاں میں کافی عرصے سے آ رہا ہوں، اور آج کا جو سیشن ہے میں سمجھتا ہوں ٹاپ آف دی لسٹ ہے، بہت زبردست، آپ نے زبردست جو ہے گفتگو کی ہے۔ میرا سر سوال یہ ہے کہ میں چونکہ زیادہ اتنا سفر نہیں کیا ہوا ریلوے کا، مگر ابھی کچھ 1-2 سال پہلے یہاں سے نارووال تک کا میں نے سفر کیا، اس میں ایسا لگا کہ بالکل جیسے ہم نے سامان کی بوریاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، اس طرح سے لگا کہ ہم ویسے جا رہے ہیں۔ تو اتنی بری حالت تھی، جو لوکل اگر ہم یہ چھوٹے موٹے علاقوں تک ہم ٹریول کرتے ہیں، جو بڑے ٹھیک ہے بزنس کلاس اگر کسی نے اتنی اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ بزنس کلاس کا اس نے سفر کرنا ہے تب تو وہ ٹھیک ہے، بڑی اس کو وہ چیزیں دی جاتی ہیں، فراہم کی جاتی ہیں، مگر اس طرح جو لوکل اگر کسی نے سفر کرنا ہے تو اس کو اتنا مینجمنٹ جو ہے بہت لیکنیس ہوتی ہے اس کی، تو اس پہ تھوڑا مجھے بریف اگر آپ کر دیں۔ یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ جو لوکل ہماری پیسنجر گاڑیاں ہیں ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، اصل میں جو اس کو میں ریلیٹ کرتا ہوں، پاکستان میں ہم شہریوں کی عزت نہیں کرتے، اور یہ جنرل ہے۔ پاکستان کا جو ریاست اور شہریوں کا ریلیشن شپ ہے نا وہ عزت والا نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ ریلویز میں میری 24 سال کی نوکری ہو گئی ہے اور میں ڈے 1 سے اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں کہ پاکستان کی جو جغرافیہ ہے، پاکستان کا جو ٹیمپریچر ہے، پاکستان میں اکانومی کلاس نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کی پوری ٹرین ایئر کنڈیشنڈ ہونی چاہیے، اور ایئر کنڈیشنڈ میں آپ ڈفرینسیشن بے شک کر لیں کہ جو آپ کی نارمل اے سی ہے اس کو اکانومی کر لیں جیسے جہاز میں ہوتی ہے، اور جو آپ کی جو تھوڑی بہتر اے سی کلاس ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ اے سی بزنس کر دیں۔ لیکن 50 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر وسطی پنجاب میں اس وقت ویری کر رہا ہے۔ اگر آپ نیچے ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں تو ملتان اور بہاولپور، چونکہ میں نے پاکستان کے ہر خطے میں کام کیا ہے، آئی ایم پرابیبلی ون آف دی فیو سول سرونٹس جنہوں نے پاکستان کے ہر خطے میں کام کیا، اس لیے مجھے آئیڈیا ہے اس چیز کا کہ وہاں پہ ٹیمپریچر 50, 51, 52 کی رینج میں جاتا ہے۔ جب آپ نیچے سکھر اور نواب شاہ پہ جاتے ہیں ٹیمپریچر اس سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور ٹریک پہ جب آپ کی موومنٹ ہوتی ہے، یہ ویل ریل انٹرفیس ہے، تو وہاں پہ ہم نے اس ٹیمپریچرز میئر کیے ہوئے ہیں ٹریک پہ ایکچوئل موونگ کنڈیشنز میں، تو بعض اوقات ٹیمپریچر کی جو فیل ہے وہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ کی ہوتی ہے۔
اس میں بچوں کو اور فیملیز کو اکانومی کلاس میں سفر کرانا میرے خیال میں، جب ہم بہت غریب ملک تھے، جب ہم آزاد ہوئے اس وقت تو ٹھیک تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اسے ختم کرنا چاہیے. یہ ختم تبھی ہو سکتی ہے اگر ہم اس کیچ 22 سچویشن سے باہر آئیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان ریلوے کی کہانی اور پاکستان کی کہانی یہ ساتھ ساتھ چلے گی، یہ علیحدہ علیحدہ نہیں چل سکتی. پاکستان اور ریلوے اکٹھے خوشحال ہوں گے، سائملٹینیسلی خوشحال ہوں گے، اور اس خوشحالی کے سفر میں یہ بات مجھے بھی بڑی تکلیف دیتی ہے. خیر وہ ناروال علی میں اب آپ سفر کریں گے، اس پہ ہم نے 2-3 کوچز ایڈ کر کے تھوڑا سا کمفرٹیبل کیا ہے، لیکن ابھی بھی میری تسلی کے مطابق نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہ چھوٹے روٹ ہیں اس میں کوالٹی آف سروس وہ ہونا چاہیے جو میرے اسلام آباد اور پنڈی کے روٹ میں ریل کار کا ہے، وہ کوالٹی آف سروس ہونی چاہیے. اور ہمارے مین کوریڈورز میں جو کوالٹی آف سروس ہے وہ اس سے بھی بہتر ہونی چاہیے. وہ ویسی ہونی چاہیے جیسے اگر ہم کبھی چائنا جاتے ہیں، جیسے ہمارے دوست گئے ہیں ادھر، جب ہم شنگھائی کا سفر کرتے ہیں تو جو اس طرح کی کوالٹی آف رائڈ ہے یا کوالٹی آف سروس ہے وہ ہمارے مین کوریڈور میں ہونی چاہیے. اور یہ ڈویبل ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، امپاسبلٹی نہیں ہے جو ہم اچیو نہیں کر سکتے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ اچیو کرنے کے لیے پالیسی ڈائریکشن چاہیے. انڈیویژول جو ہے وہ سسٹم میں ختم ہو جاتا ہے، ڈس اپیئر ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم پالیسی بناتے ہیں تو ایوریج انڈیویژول بھی اس میں بہت طاقتور ہو جاتا ہے، اس کی انرجی جو ہے نا اس سمت میں لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو پالیسی کے ذریعے اس میں ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. خوشی ہوئی کہ آپ مدرسے کے طالب علم ہیں. میں بھی شروع میں جو ناظرہ قرآن ہے اور میں نے کچھ پارے حفظ بھی کیے ہیں تو بریلویوں کے مدرسے میں ہی میں نے پڑھے تھے. بہت شکریہ. میں بڑے بڑے تبصرے ہوتے رہے ہیں، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. کافی عرصہ ہو چکا ہے کہ ہم یہ نشست کر رہے ہیں، فکری نشست، اور اس میں ہر طرح کے مقررین آئے ہیں. لیکن میں کسی صاحب نے یہاں بات کی تھی، اتنا لطف جو آج کی گفتگو سے سن کے آیا ہے وہ پہلے اس سے کبھی نہیں آیا تھا. اور اس تقریر کی، اس گفتگو کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے تمام جو کمزوریاں، خرابیاں، جو خامیاں ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک نقشہ ایسا ہمیں کھینچ کے بتایا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. یعنی وہ مایوسی کے ہمیں سمندر میں ڈبونے کی کوشش نہیں کی، اور امید کا انہوں نے ایک دیا روشن کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ میں نے کم ہی مقررین میں اس قسم کی خوبی دیکھی ہے جو کہ ان میں ہے. اور ان کی عمر کا میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو بڑے بڑے عالم فاضل قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتے. تو میں تو مختصر یہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی ایسے عہدے پہ، کسی ایسے رتبے پہ ان کو لے جائے. خاص طور پہ اگر ابھی یہ جلدی استعفیٰ نہیں دے دیتے تو یہ چیئرمین ریلویز بن جائیں، یا سیاست میں آنا بھی چاہ رہے ہیں تو منسٹر فار ریلویز بن جائیں، تاکہ کم از کم ایک شعبہ ہمارا ٹھیک ہو جائے.